سی معراج اک راز محبتاں دا سی معراج اک راز محبتاں دا نہیں سی کسے دی سمجھ وچ آن والا صدیا طالب تے گیا مطلوب تے جبرائیل سی صد لے جان والا بازے کہندے نے بنا دروازیاں تو کیویں گیا عرش تے جان والا ابر ایتھے عقلوں دخل کیے جانے جان والا یا لے جان والا یہ نبی پاک دا عظیم موجزہ معراج وڈے موجزات اندر جدہ شمار ہوندہ ہے سب تو بڑا موجزہ دو موجزین پہلا قرآن دوسرا معراج بڑے موجزات نبی پاک دے دو وڈے موجزین 27 رجب دی رات آئیے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل فرمایا جبریل چلا جا جنت چو براق لے لباس لے نورانی ماما لے محبوب نو لے کے آؤ آج رات معراج دی آگئی ہے وہ خاص رات آگئی ہے علماء کہندے نے وجہ کیے نبی پاک دی ظاہری زندگی دا 52واں سال ہے نبوت دا 12واں سال ہے جس سال اللہ نے اپنے محبوب علیہ السلام نو معراج کروائی نبوت دا 12واں سال ظاہری حیات پاک دا 52واں سال ہے حضرت جبریل امین اللہ کیوں بھیجی آؤ اس سال سیدہ خدیجہ الکبریٰ دا وصال ہویا حضرت ابو طالب دا وصال ہویا وادی طائف اندر نبی پاک گے طائف دیاں لوگاں نے پتھر مارے حضور دے پاک وجود نو لہو لہان کی تھا وادی طائف اندر پوچھیا گیا حضور تبلیغ دا مشکل ترین دن کیڑا ہے فرمایا مشکل ترین دن ہے میں وادی طائف اندر گیا اونا لوگاں نو اللہ دے دین ال بلایا اونا پتھر مارے او تبلیغ دا مشکل ترین دن ہے کہ سامنے حوالا آگالا پانی آلا امام ابو نعیم اصفہانی لکھ دیں فرشتے کڑیں عرض کر دیں حضور اشارہ کرو اسی انہا لوگاں نو تواؤ برباد کر کے رکھ دے آنگے جڑے لوگ حضور تو انہوں پتھر مار دے پہ لبی پاک دے جملے زبان چوکی نکل دیں فرمایا میں بد دعاواں کرنے واسطے نہیں آیا میں تے دعاواں کرنے واسطے آیا رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اس سال عزیتاں دیتیاں گئیاں تیو غمدہ سال اس سال نو کیا جاندہ ہے سیدہ خدیجہ الکبریٰ جیسی رفیقہ حیات دا وصال ہویا عظیم چچے دا انتقال ہویا نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم انہاں دینا جی او غم دے دن گزر دے پیزن ادھر رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم حضرت ام ہانی دے گھر آرام کر رہے ہیں حضرت جبریل نے جنت چو براق لے آئے حضرت جبریل امین نورانی امامہ بھی لے لے آئے جیدے گرد 40,000 فرشتہ درود پاک پڑھ رہے نورانی لباس لے لے آؤ فرشتیاں دی ہزاراں دی تعداد اندر جماعت نہ لے پوری آب اور تاب نل زمین دی طرف نزول فرمائے منظر کیے اس رات دے تارے دس دے نے آج عرشی سجایا جانا اس رات دے تارے دس دے نے آج عرشی سجایا پڑھ لو ذرا سارے مل کے اس رات دے تارے دس دے آج عرشی سجایا غاراں
راہ وچ روویں والے نو راہ وچ روویں والے نو آج کول بلایا طالب لوڈی کا عرشات مطلوب ستائے فرشات طالب لوڈی کا عرشات مطلوب ستائے فرشات جبرائیل نو گھل کے نال ادب جبرائیل نو گھل کے نال ادب رب کول بلا کے ویکھ لیا نبی پاک حرام کر دے پین حضرت ام ہانی دے پاک مکان اندر حضرت جبریل امین پوری آب اور تاب نل زمین دی طرف نزول فرمائے آگے انبار کریں مولا تیرا محبوب اندر حرام کر رہے فرمایا نورانی طاقت نل چھاک چاک کرتے اندر داخل ہو جاؤ حضرت جبریل امین علیہ السلام اندر داخل ہوئے اور نبی پاک حرام کر رہے ہیں اکھاں باندھنے لیکن رسول خدا دا دل جاگ دے حدیث پاک اندر آن دے فرمایا میری آنکھاں تا باندھوں دیاں لیکن دل جاگ دان دے تیری میری نیند وضو توڑ جان دیئے اسی آرام کریے آنکھ لگ جائے جوڑ ٹلے پہ تے وضو جاندہ لگیا وضو ٹوٹ گیا ہے لیکن قربان جائیے تیرے تے میرے نبی دی نیند حضور دی نیند وضو نہیں توڑ دی یہ جسم مصطفیٰ دی لطافت ہے یہ عظمت مصطفیٰ یہ مقام مصطفیٰ اللہ نے اعلیٰ بشریت اپنے محبوب نو عطا کی تھی نبی پاک فرمان دن میں ستا ہاں دل جاگ دان دے یہ نبیان دی عظمت ہے انہ دیاں کانتا باندھوں دیاں لیکن دل بیدار ہوں دے یہ تا حضور دا دل ہے امام الانبیاء دا دل ہے شور کوڑ دی دھرتی تو ایک اللہ دے کامل ولی نے دل دی کفیتیں بیان کی تھی کروڑا ولیاں دے وچوں ایک ولی بول دے امت مصطفیٰ دا تے حضور دے دل دی کفیت تا کتنی آل آئے گی سلطان صاحب فرمان دن دل دریا سمندر رون ڈونگے تے کان دلان دیاں جانے وچائی بیڑے وچائی جیڑے تے وچے وانج مہانے چودہ طبقے دلے دے اندر سلطان صاحب کہنے ہیں 14 زمینہ 14 آسمان 14 طبقے دلے دے اندر اساں تمبو وانگر تانے جو دل دا محرم ہو وے باہو سوئیو رب پہچانے ہو
نبی پاک صاحب لولاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام فرما رہے ہیں، رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آرام کر رہے ہیں، حضرت جبریل امین علیہ السلام عرض کر دیں مولا تیرا محبوب آرام کر رہے ہیں، اور کے جگہ دو روایتہ مل دیاں، ایک روایت مل دیئے سیرت ابن حشام دا مصنف لکھ دے فرمایا جبریل محبوب دیاں قدمانوں دبا، دوسری روایت دے اندر تفسیر روح البیان در علامہ اسماعیل حقی علیہ رحمہ لکھ دیں فرمایا جبریل نیواں جا محبوب دیا قدمان دے بوسے لے، بزرگان دین دیا قدمان چمیاں جا سکتا ہے، سجدہ جائز نہیں، پیر ہوئے مولوی ہوئے فقیر ہوئے خبر ہوئے میزار ہوئے، سجدہ جائز نہیں، اس امت سجدہ تعظیمی بھی حرام ہے، نجائز ہے جائز نہیں ہے، اے محبت ہے، نوریاں دا سردار ہے، کل کتاباں دا عالم ہے، کل کتاباں دا حافظ ہے، ہر نبی کو اللہ دا پیغام لے کے جانا لا فرشتہ معراج دی رات ہے، فرمایا جبریل نیواں ہو کے محبوب دیاں قدماں دے بوسے لے لے تاکہ محبوب دی عظمت واضح ہو جائے، حضور دا مقام واضح ہو جائے، نبی پاک دی عظمت واضح ہو جائے، محبوب دیاں قدماں نو چوم میں محبوب دیاں قدماں دے اندر کافوری ٹھنڈک رکھی ہے، حضرت جبریل نے حضور دیاں قدماں دے بوسے لے، نبی پاک بیدار ہوئے، فرمایا جبریل خیریت ہے، حضور رات معراج دی رات آ گئی ہے، اٹھو اللہ رب ذوالجلال بلا رہی ہے، سرکار بیدار ہوئے، نبی پاک نے غسل مبارک فرمایا، جنتی لباس پہنیا، نورانی امامہ پہنیا، حتیم کعبہ دے اندر جا کے حضور علیہ السلام نے 2 رکعت نفل ادا کی دے، پھر تھوڑی دیر لئی آرام کیتا، سیرتیاں کتاباں دزدیاں شک صدر ہویا، حتیم کعبہ دے اندر ہی ان براق سواری لے آکے کھڑی کر دیتی گئی ہے، ارد گرد نوریاں دی جماعت ہے، ہزاراں دی تعداد اندر نوری فرشتے موجود نے، براق سواری لے آکے کھڑی کر دیتی گئی ہے، تفسیر ابن کثیر اندر علامہ ابن کثیر لکھ دیں براق شوخی ماری، براق اچھلیا اپنی جگہ تو اچھلیا، وڈیاں وڈیاں کتاباں دے اندر اپنے اور دوسری جماعت دی علماء نے اس روایت نقل کیتا ہے، کچی بات نہیں ہے، براق اچھلیا شوخی ماری براق نے، حضرت جبریل امین نے اس طرح واقعہ پکڑ کے براق نو چھنڈیا، فرمایا تینوں نہیں پتا تیرے تیاج جڑی ہستی بین لگی ہے، اے سید الاولین والآخرین ہے، اپنے تو پہلے آندے بھی سردار نے تے بعد والے آندے بھی سردار نے، اے اپنے تو پہلے آندے بھی سردار نے بعد والے آندے بھی سردار نے، تینوں نہیں پتا اتنی گل جدوں حضرت جبریل نے کی تھی، براق دے پسینے چھٹ گئے، براق دے پسینے چھٹ گئے، حیبت اور روب دی وجہ تو انہوں پتہ لگ گیا میرے تیاج امام الانبیاء سوارون لگے، سید الانبیاء سوارون لگے، حضرت جبریل دے جملے کہن تو بعد او دے پسینے چھٹ گئے، اور نبی پاک اسوار نہیں ہوندے پہ، اے عظمتاں والے فرشتے حضرت جبریل میکائیل اسرافیل کوئی الغامہ پکڑ کے کھڑا ہے، کوئی رقاب پوشی پیا کردہ ہے، کوئی زین پوشی کر رہے ہے، کوئی رقاب پکڑ کے کھڑا ہے، حضور دی بارگاہ دی اندر خدمت گزار بن کے کھڑے، رات معراج دیئے حضور اسوار نہیں ہو رہے، اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل حکم رب جلیل پوچھ محبوب کڑوں کیوں نہیں اسوار ہو رہے، فرمایا جبریل وال نالوں بریک ہے، تلوار نالوں تکہ پل سے رات میری امت کی میں عبور کرے گی، میں نے امت یاد آ گئی ہے، امت یاد آ گئی ہے، کتنا امت دنال پیار کیتا ہے، کتنی امت دنال محبت کیتی ہے، دنیا جان تو پہلے دعاواں آندیاں نال دعاواں، آرے ہرا دی اندر دعاواں، سار دیاں تاریخیاں دی اندر دعاواں، اے رات معراج دی ہے، ایسی معراج کسی نبی نو نہیں کروائی گئی جیسی معراج کروائی جا رہی ہے، جدہ آغاز ہون لگی ہے، فرمایا جبریل امت یاد آ گئی ہے، فرمایا جبریل محبوب نو کہہ دے جنہ تیلوں منلے دا حق ادا کیتا اولادیاں قبران تے بھی براق سواریاں کھڑیاں کر دے آگے،
نبی پاک صاحب لالاک صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم رسول خدا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ان براق دیا سوار ہوئے ٹرے مکے چون اج دوراہی جبریل تے رب دا ایک ماہی ٹرے مکے چون اج دوراہی جبریل تے رب دا ایک ماہی ایک سدرا تے رہ جانا ایک سدرا تے رہ جانا ایک کول بلایا جانا نبی پاک براق دے اوپر سوار ہو گئے اللہ رب ذوالجلال نے فرمایا جبریل میں محبوب دے اس نے پاک دے اوپر 70,000 حجابات پائیں 70,000 پردے پائیں انہاں 70,000 پردیاں دے وچوں ایک حجاب اٹھا دے ایک پردہ اٹھا دے تفسیر روح البیان در علامہ اسماعیل حق کے راما لکھ دیں ہزاران دی تعداد اندر سجے فرشتے ہزاران دی تعداد اندر کھبے اگے پیچھے ہزاران دی تعداد اندر فرشتے جدوں ایک پردہ اس نے مستویٰ دا اٹھایا گیا فرشتیاں دیاں تانچ نور دیاں لائٹاں سن لیکن نبی پاک دے چہرے دا نور اتنا غالب آیا ہے ساریاں روشنیاں گھٹ گئیاں حضور دے چہرہ پاک دا نور غالب آ گیا اور نبی پاک دا سفر دا آغاز ہوئے حضور فرمان دیں سجی سیڑ تو آواز آئی کبھی شیڑ تو بھی آواز آئی میں توجہ نہ کی تھی میں کیا جبریل ہے کی معاملہ ہے حضور اگر تسی سجی سیڑ ال توجہ کر دے تھوڑی امت یہودیت دی طرف مائل ہو جان دی اگر کبھی شیڑ ال توجہ کر دے تھوڑی امت نصرانیت دی طرف مائل ہو جان دی اے مشاہدات نے جڑے نبی پاک کر دے جا رہے کھجورالی دھرتی آ گئی ہے اے براق بجلی دی طرح سفر کر رہے ہے جتھے نظر ہوندی ہے اوتھے ہی براق دا قدم ہوندا ہے کھجورالی دھرتی آئی فرمایا جبریل ہے کیڑی جگہ ہے حضور اترو اے مدینہ منورہ ہے اے تے ہجرت کر کے آؤ گے اے تے بھی 2 رکعت نفل ادا کر لو حضور نے 2 رکعت نفل ادا کی تے فرمایا میں مشاہدات کردہ جا رہے ہیں ایک مقام تے میں کی منظر دیکھی ہے بندے ڈول کھوئے چھڑ دیں بڑی محنت نہ جدوں ڈول بار کر دیں وہ ڈول خالی ہوندہ ہے میں کہا جبریل ہے کی معاملہ ہے اے کی وجہ ہے فرمایا او لوگ نے جڑے ریاکار سان جنہاں دی عملہ اندر ریاکاری سی محنت تا کیتی لیکن کچھ بھی حاصل نہیں کیتا ڈول سٹیا محنت نال کھچیا لیکن ڈول خالی آیا اے مثال ریاکار بندیاں دی جنہاں دی عبادتاں دی اندر ریاکاری آ جائے یاد رکھنا قربانی دا مسئلہ آوے حج دا موقع آوے عمرے دا موقع آوے ریاکاری نامل دے اندر لے آئیں نماز پڑھن دا معاملہ آوے قرآن دی تلاوت دا معاملہ آوے اپنی عملہ دے اندر اخلاص پیدا کرو اللہ دی رضا پیدا کرو جن عملہ دے اندر اللہ دی رضا آ جائے اخلاص آ جائے عمل تھوڑا بھی کیتا جائے اللہ اجر زیادہ عطا کر دیندہ صحیح مسلم دی روایت ہے کہ میدان حشر دے اندر اللہ رب ذوالجلال دی بارگاہ ریاکار نمازی آئے گا رب ذوالجلال فرمائے گا انہوں جہنم میں چلے جاؤ کہے گا یا اللہ میں نمازاں پڑھیاں جلال چاہ کے اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا کیا تیریاں نمازاں ہی دکھلاوا نہیں سی کہ لوگ تینوں نمازی کہیں قرآن پڑھنا لے آن گے فرمائے گا رب ذوالجلال انہوں جہنم میں چلے جاؤ مولا سی قرآن پڑھیا دین پڑھیا آواز آئے گی توڑے پڑھنے ریاکاری سے انہوں بھی لے جاؤ مجاہد آئے گا جنہیں جہاد کیتا آئے گا اللہ فرمائے گا انہوں بھی جہنم میں چلے جاؤ یا اللہ میں جہاد کیتا اسلام دی عظمت لئی کاربار چھڑیا میدان جنگ گیا اللہ رب ذوالجلال فرمائے گا کیا تیرے دل لچے نہیں سی کہ لوگ تینوں مجاہد کہن گے غازی کہن گے کہ بہت بڑا غازی ہے بڑا لڑدہ ہے میدانہ جا کے
لے جاؤ انہوں ہی جہنم ہے حج کرنا لے حاجی آنگے یہ جملے کہے جانگے اس لیے اپنے عملہ اخلاص پیدا کرنا چاہیے ریاکاری تو بچنا چاہیے جنہوں نے اپنے عملہ اخلاص پیدا کیتا ریاکاری تو بچ گئے تھوڑا عمل بھی کر دیں اللہ انہوں نے صلہ اور انعام زیادہ عطا کر دیتا ہے نبی پاک فرما دے بے نمازیاں دے اتے عذاب ہو دیا بے نمازیاں دے سرانو پتھرہ نل پھوڑیا جا رہے میں کہا جبریل ہے کیڑے لوگ نے حضور بے نمازی جنہ دے سرانو پتھرہ نل پھوڑیا جا رہے اتنا سخت دردناک عذاب ہو رہے علماء کرام فرماندے نے کیسا نماز معراج دا تحفہ ہے ایک کیسی عبادت ہے حج دا حکم آیا وحی دے ذریعے آ گیا زکاة دا حکم وحی دے ذریعے آ گیا روزیاں دا ذکر وحی دے ذریعے نال آ گیا لیکن جدو نماز دی باری آئی اللہ نے اپنے محبوب نو عرش بری تے بلا کے تحفہ دیتا ہے اتنا عظیم تحفہ ہے یہ معراج دا تو اس واسطے نماز شستی نہیں کرنی چاہیے ام العبادات بھی ہے ابو العبادات بھی کیا گیا شاہ ولی اللہ محدث دل بھی فرما دیں ساریاں عبادتاں دی نماز ماں بھی ہے تے باپ بھی ہے مثال دیتی ہے نا سمجھان لی کہ ایڈی مرکزی عبادت ہے بے نمازی بندہ جڑا 5 وقت دی نماز نہیں پڑھدا تہجد پڑھے اللہ دی تہجد قبول نہیں کرے کیونکہ وہ نفلی عبادت ہے یہ فرضی عبادت ہے یہ 5 ٹائم دی نماز فرض ہے فرض چھڑ کے اور نفلی عبادت کر رہے ہیں فرضی عبادت کیوں نہیں کر رہے اتنا بڑا اجر ہے ثواب ہے نماز اتنی عظیم عبادت ہے اللہ تعالیٰ عمل دی توفیق